بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا وظیفہ ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری جس کا وہ علاج کروا رہے ہیں لیکن انہیں کوئی شفا نہیں مل رہی، وہ پریشان ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، یا وہ بیماری جو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے بیماری ہے، ان کی رپورٹس ٹھیک آ رہی ہیں لیکن ان کی بیماری ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی، پریشان ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، یا لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ اب اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی کوئی بھی بیماری ہو، اس بیماری کا علاج انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات میں ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسا وظیفہ لے کے آؤں جو فوری اثر رکھتے ہوں اور آسان ہو کرنے میں، جس پہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو، آپ کریں اور آپ کو فوری فائدہ پہنچے۔ قرآن پاک کی چند آیات کا یہ وظیفہ ہے، ایسی آیات جن میں شفا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا باعث شفا ہے۔ قرآن پاک کی کچھ سورہ ہیں، ان میں سے جو بیماریوں کا علاج کرنے کچھ آیات ایسی ہیں جن پہ آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری ہوگی، آپ کی پریشانی کو وہ دور فرما دیں گے۔ کینسر جیسی موذی امراض ہیں، جیسے اور بھی بڑی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے آپ مایوس ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ایک بار ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ان آیات کو پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا مرض ٹھیک کر دیں گے اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ جیسی کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا آپ جس طرح پریشان ہیں وہ بھی پریشانی سے گزر رہے ہوں، اور اللہ آپ کو وسیلہ بنائے اور ان کی پریشانی حد ختم ہو جائے، ان کی بیماری دور ہو جائے اور ان کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ وظیفہ کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں۔ یہ قرآن پاک کی چند سورہ ہیں، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ شعراء اور حامیم سجدہ۔ ان سورہ مبارک کی کچھ آیات ہیں، ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر پڑھ کے پانی میں دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے مریض کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آیات پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس کی آیت ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ سورہ نحل کی آیت ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ قرآن پاک کی چند آیات ہیں، ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے اور دم کر کے پانی میں مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے مریض کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔